الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنے والے بے جان اشیاء بھی تھیں۔ اکثر آپ راستہ چلتے تو آپ کو سلام کیا جاتا تھا ان بے جانوں کی طرف سے بھی، یعنی درخت نے آپ کو سلام کیا، اسی طرح اکثر جانوروں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ کے پاس 9 بکریاں، 10واں بکرا تھا، آپ کے پاس گدھے بھی تھے، گدھیاں بھی تھیں، اور خچر بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ان کے نام بھی حدیثوں میں مکمل موجود ہیں۔ کون آپ کی زندگی میں مرا، کون زندگی پاتا رہا، یہ ساری تفصیل ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہیں جو ہرنی کا میں نے واقعہ سنایا، پھر ایک گوہ کا واقعہ وہ میں سنا رہا تھا کہ جو ریتیلی اور صحرائی گوہ ہوتی ہے یہ کافی سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ گوہ اگر آپ نے دیکھی ہو جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کا تو سائز، اس کا حجم اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ریگستانی گوہ بہت بڑی ہے۔ عرب لوگ اس کو کھاتے تھے اسلام سے پہلے، اور کئی ایسے واقعات حدیث میں بھی آتے ہیں، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کی کہ کھائیں یا رسول اللہ، تو آپ نے کھانے سے مطلب اعراض کیا، یہ جو کھا رہے تھے ان کو منع بھی نہیں کیا۔ تو اس وقت چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو ایک بدو تھا جو مسلمان نہیں تھا، یہ سفر کر رہا تھا اور اس نے گوہ کا شکار کیا، اس کو باندھ کے اس نے رسی سے، اس کی دم سے، اور اپنے اونٹ پر لٹکایا ہوا تھا۔ مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، وہاں اس نے دیکھا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس نے اپنا اونٹنی جو تھی اس کو گھمایا، موڑا، اور واپس آ کے اس نے مخاطب ہو کر آپ سے برے انداز میں گفتگو کی، اور اس نے کہا کہ تم ہو وہ نبی جس نے گھر گھر فساد کیا ہوا ہے، تو اگر میرے اور تمہارے قبیلے کے درمیان صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ نعوذ باللہ جب یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دم غصے میں آ گئے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے کہ نبوت کے درمیان یہی بات تو حائل ہے کہ بردباری، صبر اور برداشت کر لینا اور پی جانا، یہی تو وہ صفت ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تمہیں مجھ سے مطلب کیا تکلیف ہے، کیا ایسی بات ہے وہ بتاؤ۔ اس نے کہا باتیں چھوڑو، میں چلو تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں اگر یہ گوہ گواہی دے دے۔ اس نے رسی کھولی اور گوہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی، جو شکار ہوئی بھی مری ہوئی۔ اس کو تو پتہ تھا بدو کو کہ ایک انسان نہیں مرا ہوا بول سکتا تو یہ جانور کہاں سے بولے گا، اسے کیا پتہ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا، یا قوم قم، اے گوہ کھڑی ہو جا۔ کہتے ہیں گوہ نے آنکھیں کھولی۔ آئیے بدو پہلے تو ایسے کھڑا ہوا تھا، پھر ایک دم یہ چوکس ہو گیا، یہ کیسے آنکھیں کھل گئیں، اور کہتے ہیں اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو ہوا میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ اور یہ سینہ جو ہوتا ہے نا یہ اٹھا لیا، ایسے باادب انداز میں وہ اونچی ہو کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہ میں حاضر ہوں اور آپ تو نیک بخت ہیں، اللہ کے رسول ہیں، فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ من عبد کی، کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کی آسمانوں پر بادشاہت ہے
اور زمین پر اس کی سلطنت ہے، اور سمندروں میں جس کا راستہ ہے، اور جنت میں جس کا سکون اور رحمت ہے، اور جہنم میں جس کا انجام جو ہے نا انسانوں کے لیے سزا ہے، یہ ساری اس نے تعریف کر، اور بہترین عربی کی فصاحت و بلاغت والے الفاظ بولے، ایسے بلیغ الفاظ، وہ تو بدو سن کے تو حیران تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من انا، بتاؤ میں کون؟ تو اس نے کہا کہ انت رسول من رب العالمین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر اس پہ بس نہیں کر رہا، اس نے یہ اہم پیغام بھی اس وقت دے دیا کہ وہ جانتی تھی ایک جاندار مخلوق بھی جو موت سے واپس آئی، وہ بھی یہ جانتی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ یہ کچھ کریں گے، تو وہ کہنے لگی کہ انت خاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس نے بھی گواہی دے دی۔ جب اتنا کچھ ہو گیا تو اب وہ بدھو جو تھا وہ تو حیران، اور اس نے پھر کہا کہ جب یہ ایک جانور، ایک جاندار جو مر چکا، اس نے اٹھ کے آپ کی کلمے کی گواہی دے دی، تو پھر میں کیوں نہیں دوں، میں بھی کلمہ پڑھوں۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لبیک و سعدیک من رب میں رسول اللہ من رب العالمین، کہ ہم اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، جیسے گوہ نے گواہی دی، کھلی گواہی۔ اللہ علیہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔